آج سے کئی صدیاں قبل روئے زمین پر ایک ایسا معاشرہ آباد تھا جس میں کسی کی پالتو بلی مرتی تو پورے گھر کے افراد غم میں بھویں منڈوا لیتے تھے، اور جب تک بھووں کے بال دوبارہ نہیں اگ پاتے تب تک بلی کا مالکان سوگ میں رہتے تھے۔ یہ معاشرہ تھا قدیم مصر کا۔ آخر مصری تہذیب میں بلیوں سے اس قدر پیار کیوں کیا جاتا تھا؟ قدیم مصر میں بلی کا مذہب اور معاشرے میں کیا مقام تھا؟ بلیوں کو سونے کے زیورات کیوں پہنائے جاتے تھے؟ فرعون کے دور میں بلی مارنے کی سزا کیا تھی اور بلیوں کی ممیاں کیوں بنائی جاتی تھی؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصر میں کئی جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور بلی ان میں سے ایک تھی۔ قدیم مصر کی 3000 سالہ تہذیب کو بلی کے بغیر نامکمل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس قدیم معاشرے کی جانب سے ورثے میں چھوڑے گئے کئی خزانوں میں مقبروں پر بلیوں کی پینٹنگز، اس جانور کے کئی قسم کے مجسمے، زیورات اور ممیاں شامل ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر کی تاریخ میں فرعونوں کے ادوار حکومت میں بلی اپنے عظیم ترین مقام کو پہنچ گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل مصر کی جانب سے بلیوں سے اس قدر پیار کی وجہ کیا تھی؟ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بلیوں اور دیگر جانوروں سے اہل مصر کی قربت کی بڑی وجہ ان کے مذہبی عقائد تھے۔ مصری لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دیوتا اور دیویاں ان کے سامنے جانوروں اور پرندوں کے روپ میں آتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دیوتا اور دیویوں میں خود کو مختلف جانوروں میں ڈھالنے کی طاقت تھی، اور ایک عظیم دیوی ایسی تھی جو خود کو بلی کی شکل میں ڈھال سکتی تھی۔ قدیم مصر کی اس دیوی کا نام بیسٹٹ تھا۔ اس دیوی کو بیسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ دیوی کئی قسم کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی تھی۔ مصری عقائد کے مطابق بیسٹٹ سورج، مشرق، آگ، بلیوں، محبت، مدہوشی، موسیقی، رقص، خوشی، جشن، افزائش نسل، رازداری، جادو، جنگ اور خوشبو کی دیوی تھی۔ یہ دیوی گھروں کی بیماری اور بدروحوں سے محفوظ رکھتی تھی اور حاملہ خواتین اور بلیوں کی محافظ سمجھی جاتی تھی۔ اس دیوی کو فرعون کی ماں اور آسمانی نرس بھی سمجھا جاتا تھا۔ مختلف ادوار میں اس دیوی کو زیریں مصر کی محافظ بھی سمجھا جاتا رہا۔ الغرض یہ کہ بلی کی شکل والی یہ دیوی قدیم مصر میں کئی ذمہ داریاں نبھاتی تھی، اور جو کچھ اس کے دائرہ اختیار میں تھا اس نے اہل مصر کے لیے اس کی پرستش کو لازم قرار دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آغاز میں بیسٹٹ دیوی شیرنی کے ساتھ منسلک کی جاتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسے بلی کے روپ میں دیکھا جانے لگا۔ قدیم مصری معاشرے میں اس دیوی کو بلی کے سر والی خاتون کے بیس میں بھی دکھایا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر میں بلیوں والے تعویذ بھی پہنے جاتے تھے جن کا مطلب بیسٹٹ دیوی کی حفاظت میں ہونا تھا۔ اس دیوی کے مندر پورے مصر میں تھے جن میں سینکڑوں بلیاں رہتی تھی اور ان کا بھرپور خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ تھے وہ عقائد جنہوں نے مصری معاشرے کو بلی کے احترام میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس دور کو بلیوں کی عزت و احترام کا دور بھی کہتے ہیں۔ تاہم ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا بلیوں کے اس احترام کے پیچھے صرف مذہب تھا یا کچھ اور وجوہات بھی تھی؟ اگرچہ قدیم مصر میں بلیوں کے احترام کی بڑی وجہ اس دور کے لوگوں کے مذہبی عقائد تھے، تاہم چند دوسری وجوہات نے بھی معاشرے میں بلیوں کو مقبول اور محترم بنا دیا تھا۔ ان میں سے ایک اہم رجحان مصر کے بادشاہوں یعنی فرعونوں کی جانب سے اس جانور کو ناز نخروں سے پالنا تھا۔ مصری معاشرے کی حکمران اشرافیہ آج کے دور کی اشرافیہ کے مانند اس زمانے کی ٹرینڈ سیٹر تھی، یعنی ان کی جانب سے اپنائے گئے فیشن کو معاشرے کی جانب سے اپنا لیا جاتا تھا۔ اب چونکہ فرعون اور ان کے خاندان کے افراد بلیوں کو پالتے تھے تو مصر کی عوام نے بھی اس رجحان کو اپنا لیا تھا۔ بلیوں کے حوالے سے یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر کے شاہی افراد اور معاشرے کے دیگر دولت مندوں کی جانب سے جو بلیاں پالی جاتی تھیں انہیں انتہائی قیمتی زیورات پہنائے جاتے تھے۔ امریکی ویب سائٹ history.com کی رپورٹ کے مطابق بلیاں فرعونوں کا پسندیدہ جانور تھیں اور مصر کے شاہی گھرانے کے لوگ انہیں سونا پہناتے تھے۔ قدیم مصر کے آرٹ میں بلیوں کو سونے کی بالیاں پہنے دکھایا گیا ہے۔ بلیوں کو جو زیورات پہنائے جاتے تھے تاریخ دان انہیں شاہانہ گہنوں کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کے شاہی گھرانوں میں کھانے کے دوران بلیوں کو بھی اپنے ساتھ انہی برتنوں میں کھانے دیا جاتا تھا۔ اسکالرز کے مطابق اگرچہ مصری معاشرے کی عام عوام اپنی پالتو بلیوں کو دولت مند افراد کی مانند سونے کے جوہرات پہنانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، تاہم وہ اپنے ذاتی زیورات ان بلیوں کو پہنا کر اس فیشن کی تقلید کر لیا کرتے تھے۔ قدیم مصر میں بلیوں کی پسندیدگی کی ایک اور وجہ ان کی جانب سے انسان کو خطرناک جانداروں سے بچانا تھا۔ اسکالرز کے مطابق بلیاں گھروں میں گھس کر خطرناک سانپوں اور بچھوؤں کو کھا جاتی تھی۔
مزید یہ کہ دریائے نیل کے کنارے بسنے والے اہل مصر کا زیادہ تر انحصار زراعت اور کاشتکاری پر تھا۔ بلی ان کی فصلوں کو نقصان پہنچانے والے چوہوں اور دیگر نقصان دہ جانداروں کا صفایا کر دیتی تھی، جس کی بدولت مصری معاشرہ اس جانور کو پسند کرنے لگا تھا۔ مصر کے لوگ بلی کی ممتا کے بھی مداح تھے۔ انہیں بلی کی جانب سے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کا انداز بہت پسند تھا۔ قدیم مصر کے دریافت شدہ آرٹ میں بلیاں تواتر سے نظر آتی ہیں۔ مصری آرٹ میں بلیوں کو خواتین کی کرسیوں کے نیچے بیٹھے دکھایا گیا ہے، جو ان کی قدیم انسان سے قربت کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کو فصلوں سے چوہے شکار کرتے بھی دکھایا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر میں بلی اس قدر اہم ہو گئی تھی کہ اس پر لوگوں کے نام رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مصر کے ایک فرعون کا نام بھی بلی پر رکھا گیا تھا۔ اس فرعون کا نام پیمی تھا، جس کا مطلب بلی سے تعلق رکھنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ مصری معاشرے میں اس اہم مخلوق کو نقصان پہنچانے کی سزا کیا تھی؟ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق فرعونوں کے دور حکومت میں بلی کو مارنے والے کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ کسی کے ہاتھ بلی حادثاتی طور پر بھی مر جاتی تو مصر میں اسے موت کی سزا سنائی جاتی تھی۔ تاہم اس دور میں بلیوں کو مذہبی رسومات کے سلسلے میں مارنے کی رسم رائج تھی۔ اس مقصد کے لیے بلیاں پالنے کی خصوصی جگہیں ہوتی تھی، جنہیں دیوی کے نام پر قربان کر کے ان کی ممیاں بنائی جاتی تھی۔ بعد ازاں ان ممیوں کو بیسٹٹ دیوی کے لیے وقف شدہ قبرستان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بلیوں سے جڑی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قدیم مصر میں اس جانور اور انسان کا ساتھ محض اس دنیا کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ساتھ اگلے جہاں میں بھی جاری رہتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ قدیم مصر کے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے۔ تاہم ان کے نزدیک مرنے کے بعد کی زندگی کے آغاز کے لیے انسان کی لاش کا محفوظ ہونا لازم سمجھا جاتا تھا، تاکہ جب کبھی روح کی جسم میں واپسی کا وقت ہو تو وہ لاش کو پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں لاشوں کو ممیاں بنا کر محفوظ بنانے کی ریت پڑ گئی تھی۔ وہ ممیاں اس قدر تجربے اور نفاست سے بنائی جاتی تھیں کہ آج ہزاروں برس بعد بھی مرنے والوں کی لاشوں کو بہترین ممکنہ خدوخال کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مصریوں نے جہاں انسانوں کی ممیاں بنائی، وہیں کئی ایسے جانوروں کی ممیاں بھی بنائی گئیں جنہیں وہ دوسری دنیا میں اپنا ساتھی رکھنے کے خواہشمند تھے۔ بلیوں کا شمار بھی ایسے قیمتی جانوروں میں ہوتا تھا، اس لیے قدیم مصر میں مرنے والے کے ساتھ تدفین کے وقت بلی کی ممی بھی بنا کر رکھ دی جاتی تھی، اور یوں ان کے عقائد کے مطابق انسان اور بلی کا ساتھ دوسرے جہاں تک جاری رہتا تھا۔ بلیوں کی ممیاں بنانے کے علاوہ قدیم مصر میں مرنے والوں کی تدفین کے جگہوں یعنی مقبروں کی دیواروں پر کھدائی کر کے اس جانور کی تصاویر بنا دی جاتی تھی۔ یہ بلی کو مرنے والے کی قربت میں رکھنے کا ایک اور انداز تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصر میں بلیوں کے مقام سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس عالیشان تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔